اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نیکسٹ پارٹ جو ہے سورت کا وہ ہے رچ مین اینڈ اے پور مین، ایک امیر آدمی اور ایک غریب آدمی، اور ان کی مثال جو ہے اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ ہمیں یہ اب یاد رکھنا ہے کہ پچھلا جو پارٹ تھا یعنی کہ اصحاب کہف والا، اس میں اصحاب کہف جو ہیں انہوں نے اپنے علاقے کو، اپنے لوگوں کو، اپنے گھر بار کو چھوڑا ہی اس لیے تھا کہ وہ شرک سے جو ہے نا جان چھڑانا چاہ رہے تھے اور شرک والے جگہ سے نکلنا چاہ رہے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے ساری جو ہے نا قربانی دی، اور یہی اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا تھا کہ جو سب سے بڑا جو ظلم ہے، جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ ہے شرک، کہ اللہ تعالیٰ باقی سب چیزوں کو منع کر دے گا، معاف کر دے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اب آگے دوبارہ سے جو ہے نا اسی تھیم کو، اسی جو ہے نا پوائنٹ کو دوبارہ سے ہائی لائٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اب اگلی جو مثال بیان کی جا رہی ہے وہ ایک امیر آدمی اور ایک غریب آدمی کی جا رہی ہے، اور اس میں بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ ایک نئے قسم کے، ایک ڈیفرنٹ قسم کے جو ہے نا ایک دوسری قسم کے شرک کو جو ہے نا ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ کہ پچھلے میں تو سمپل یہ اس طرح کہا گیا کہ جو ہے یہ ہماری قوم ہے جس نے اللہ کے سوا اور جو ہیں معبود بنا لیے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایک دوسرے پہلو سے شرک کو بیان کر رہا ہے، اور یہ ڈائریکٹلی لنک کرتا ہے آج کے دور کے ساتھ، کہ کس طرح سے آج کے دور میں جو ہے شرک ہو رہا ہے۔ اب وہ شرک تو آپ کو ہندوؤں میں بھی نظر نہیں آئے گا کہ وہ مانتے ہوں کہ جو ہے نا بت خدا ہیں اور اس طرح، کیونکہ ان کی بہت ساری جو پبلک ہے اب وہ دوسری طرف جا رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں نہیں یہ صرف مورتیاں ہیں جو ہم نے خود بنائی ہوئی ہیں۔ لیکن یہی چیز ہے کہ یہاں پہ جو ہے اب اللہ تعالیٰ ایک اور شرک کی طرف جو ہے نا وہ لوگوں کو متوجہ کر رہا ہے کہ یہ بھی اسی شرک میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہے کہ دنیا کے اوپر جو ہے نا انحصار، کہ دنیا کے اندر جو مال وغیرہ دیا گیا ہے اس کے اوپر جو ہے نا لوگوں کا انحصار زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ایک آدمی کو جو ہے نا اس طرح دکھایا گیا کہ اس کے پاس ہر چیز ہے دنیا کی، اور وہ تھوریٹیکلی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ یا جو ہے ایک خدا پہ یقین رکھتا ہے، اور وہ یہ بھی مانتا ہے کہ ہاں کہ ایک دن قیامت آئے گی، لیکن وہ پریکٹیکلی جو اس کے دل کے اندر ہے وہ اس طرح سے ہے کہ وہ اس کا سارا وہ جو ہے اپنے دنیا میں جو اس کو مال و غنیمت دی گئی ہے، دنیا میں جو اس کو سامان دیا گیا اس پہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بڑی زبردست مجھے چیز دی گئی ہے اور یہ کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ اور جو غریب آدمی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، تمہیں کیا کرنا چاہیے تھا، تمہیں اللہ پہ سارا انحصار کرنا چاہیے تھا اور اللہ کے احکامات کے مطابق جو ہے نا تمہیں آگے چلنا چاہیے تھا، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ جس نے تمہیں یہاں پہ دیا ہے، وہ چاہے تو تمہیں ختم کر سکتا ہے۔ تو اس کو سٹارٹ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ہی کیا کہ وَضْرِبْ لَهُم مثل ہے، وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، ٹھیک ہے، اور یہ سٹارٹ اس کا کیا کہ یہاں پہ کہ ان کو مثال بیان کریں دو آدمیوں کی، جن میں سے ایک جو ہے ہم نے اس کو جنتین، اس کو دو باغات دیے تھے، ٹھیک ہے، اور اس میں کھیتی بھی تھی اور اس میں ہر چیز تھی، اور سٹوری کا اینڈ جو ہے جب وہ ہوتا ہے تو وہ اس کو سم اپ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کس طرح، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ تو یہ اگر آپ ان ساری آیات کی جو ہے ساتھ ساتھ ایکسپلینیشن میں جائیں تو آپ کو ایک بالکل آج کی دنیا کا جو ہے نا عکس نظر آئے گا کہ دنیا میں آج لوگ کس طرح سے رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہی اصل میں اس صورت کی جو ہے وارننگ تھی کہ اب ایک دور آگے ایسا آنے جا رہا ہے جس میں مٹیریلزم اور سیکولرزم اور جو ہے اللہ کی یاد جو ہے دل سے نکل جانا، وہ جو ہے نا ایک لوگوں کے اندر بہت زیادہ پھیلنا شروع ہو جائے گی، اور وہ لوگ اس دنیا کے لیے جو ہے نا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، وہ جس کو صرف اللہ تعالیٰ زینت الحیات الدنیا کہہ رہا ہے اس کے لیے اپنی جو ہے نا ساری زندگی صرف کر دیں گے، اور والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اصل چیز جو باقی رہنے والی ہے
یہ سٹوری کے اینڈ پہ جو ہے کہ اصل چیز جو باقی رہنے والی ہے وہ تمہارے اعمال ہے جو کہ آگے جا کے کام آئیں گے. تو وہ شخص جس کے دل میں ایمان ہے وہ اس دنیا میں اس لیے رہتا ہے کہ وہ اس کو جو ہے نا ایک امتحان کی جگہ سمجھے اور اس کے لیے کل کی تیاری کرے، یعنی آخرت کی تیاری کرے. اور جو دوسرا شخص ہے جس کے دل میں اللہ کی یاد نہیں ہے وہ اس لیے دنیا میں رہتا ہے کہ وہ اس کو انجوائے کرے اور اس کے اندر جو ہے نا وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، جس کو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ دنیا سے دل لگا کے دنیا سے کیا ملے گا، تو یاد خدا کیے جا تجھے خدا ملے گا. کہ ایک شخص ہے وہ دنیا کے لیے اپنا دل لگاتا ہے اور ایک شخص ہے کہ وہ آخرت کے لیے اپنا دل لگاتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ باقی آگے چل کے آئے گا کہ کس طرح سے جو ہے نا وہ صورت یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ کس طرح سے جو ہے نا آخرت پہ یقین رکھنا ہے، کس طرح سے اس میں اللہ تعالیٰ کے اس دنیا میں رہ کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جو ہے نا ماننا ہے یا سمجھنا ہے یا اس کو دل کی گہرائی سے جاننا ہے. تو وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. اور بتلائیے ان کو مثال دو آدمیوں کی، ایک کو جو ہے ہم نے احدہما ایک کو ہم نے جنتین ہم نے باغات دیے، دو باغات دیے، من آنابی اس میں انگور تھے، ٹھیک ہے، اور کھجوروں کے درخت تھے، وجلنا بینہما زرعا اور ان دونوں کے بیچ میں جو ہے وہ اس کی کھیتی تھی، یعنی کہ اس کے کھیت وغیرہ تھے جس میں وہ باقی چیزیں اگاتا تھا. یعنی کہ ایک زمین کا حصہ ہے جس کے ایک طرف انگوروں کے بیلیں ہیں اور دوسری طرف جو ہے نا وہ گھرا ہوا ہے درختوں سے، کھجور کے درختوں سے. تو ایون آندھی آئے یا طوفان آئے تو وہ اسٹل جو درخت ہیں وہ اس ہوا کے پریشر کو جو ہے وہ روک لیں گے، اس طوفان کو روک لیں گے زیادہ، اور وہ اسٹل جو ہے نا سروائیو کرے گا. اس کا جو ہے نا اس کے باغات جو ہیں وہ تباہ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیء وفجرنا خلالہما نہرا. دونوں باغ اپنے پھل جو ہیں خوب لاتے تھے، ٹھیک ہے، اور اس میں کسی طرح کی کمی بھی نہیں کرتے تھے، یعنی کہ صحیح ان کی جو ہے پیداوار اچھی تھی، اور ہم نے ان دونوں باغوں کے درمیان نہر جاری کر دی تھی. تو اب یہ آپ کو اللہ تعالیٰ پورا ایک نقشہ دکھا رہا ہے کہ باغات ہیں، باغات جو ہیں وہ اس طرح سے محفوظ کیے گئے ہیں کہ ان کے ارد گرد جو ہیں چاروں طرف جو ہے درخت ہیں، اور پھر اس کے اندر جو ہے نا ایک چشمہ بھی جاری ہے. تو اریگیشن سسٹم جو اس کا واٹر کا سسٹم ہے وہ بھی اس کے اندر ہی چل رہا ہے، تو وہ کسی چیز پہ باہر سے ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. تو وہ اس کو لگ یہ رہا ہے دیکھ کے کہ یہ ایک پرفیکٹ سسٹم ہے جس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اور یہ اگر جس کو مل گیا وہ ہمیشہ کے لیے امیر ہے اور کبھی بھی جو ہے نا اس پہ کوئی زوال نہیں آنے والا. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا. اور ملا اس کو پھل، پھر بولا اپنے ساتھی سے، یعنی کہ اس نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا جب بات کرنے لگا اسے میرے پاس زیادہ ہے تجھ سے مال اور اولاد. ٹھیک ہے. اس نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا کہ میرے پاس جو ہے نا تم سے زیادہ مال اور دولت ہے، اور مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بڑی، یعنی کہ میرے پاس دنیا کے ذخائر جو ہیں وہ تم سے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا. تو وہ جو ہے اس جو ہے نا غرور میں یا اس جذبے میں جو ہے اپنے باغ کے اندر داخل ہوا کہ، اور اسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اس نے اصل میں اپنی جان کے ساتھ جو ہے نا وہ ظلم کیا. ٹھیک ہے. اور کہا قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، کہ میں نہیں دیکھتا کہ یہ جو ہے کبھی بھی میری یہ حالت بدلے گی اور میں کبھی جو ہے نا تمہاری طرح غریب ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے. And he entered his gardens while he was unjust to himself. ٹھیک ہے. While he was unjust to himself, he said, I do not think that this will perish. میں نہیں دیکھتا کہ، اور یہ اپنے باغ میں گیا تھا اپنی جان پر ظلم کرتے ہوئے. یعنی کہ جب وہ
یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف ریٹرن نہیں کر رہا، وہ یہ اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی دین نہیں سمجھ رہا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ مجھے جو ہے نا اس دنیا میں یہ چیز مل گئی اور میں یہ بڑا سکسیزفل ہوں، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے نا اس کو رجوع نہیں کر رہا. تو اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ جو شخص بھی ایسا کرے گا وہ اصل میں اپنی ہی جان کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. وہ کہنے لگا میں نے خیال نہیں کر سکتا کہ وقت ایسا بھی آئے گا کہ جو ہے یہ سب کچھ برباد ہو جائے گا. وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربی لاجدن خیر منه منقلبا. اور میں نہیں خیال کرتا کہ ابھی قیامت جو ہے قریب ہے، وہ تو بڑی دور ہے، اور یعنی کہ میری زندگی میں اور میرے بچوں کی زندگی میں وہ نہیں آنے والی، وہ بہت دور ہے. ٹھیک ہے، اور اگر آ بھی گئی تو الی ربی لاجدن خیر منہا منقلبا. ٹھیک ہے، اور اگر آ بھی گئی تو میں پاؤں گا اپنے رب کے پاس اس وقت بھی اچھا نتیجہ جو کہ تمہیں دیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو وہ یہی اب خیال کر رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی تو بہرحال قیامت تو نہیں آنے والی، اگر بالفرض آ بھی گئی تو میں وہاں بھی اسی طرح اچھا نتیجہ پاؤں گا، میں وہاں بھی بس ایسے ہی کامیاب رہوں گا جس طرح کہ مجھے یہاں پہ اپنے بدولت جو ہے نا سب کچھ مل گیا، وہاں بھی مجھے اپنے بدولت سب کچھ مل جائے گا. تو یہاں پہ اب اس کا جو ہے غریب ساتھی جو ہے نا وہ کہتا ہے قال لہ صاحبہ وہو یحاورہ اکفرت بالذی خلق من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا. تو وہ کہتا ہے کہ کیا تم جو ہے نا کفر کرتے ہو اس رب کا جس نے تمہیں جو ہے نا ایک نطفے سے پیدا کیا، یعنی کہ تم کچھ بھی نہیں تھے اور تمہیں جو ہے نا سب کچھ اس نے بنایا. اور اگر میں اس کو آپ کو ٹرانسلیشن سے بتاؤں اس کتاب سے تو وہ ہے، اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ کیا تو اس معبود سے کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تجھ پر پورا یعنی کہ تجھے ایک سوا کا رجلا، تجھے ایک پورا جو ہے نا انسان بنایا. یعنی کہ آج تو اتنے ایک وہ وقت تھا جب تو کچھ نہیں تھا، اور آج جو ہے تیرے پاس تو نہ صرف ایک چلنے پھرنے اور بولنے والا ایک انسان ہے جو ہے اس دنیا میں رہ رہا ہے، بلکہ تجھے جو ہے نا باقی چیزیں بھی دی، اور تو اس کو جو ہے نا یاد نہیں رکھ رہا، اور تو صرف اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے کہ مجھے جو ہے نا یہ چیز مل گئی ہے. لیکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا. ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہا ہے لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی ہے اللہ میرا پروردگار، میں اپنے رب کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کر سکتا. اب یہ وہ اسی کا یعنی ساتھی وہی کہہ رہا ہے جو غریب ساتھی ہے کہ میں جو ہے وہ یہ یقین رکھتا ہوں کہ وہی ایک اللہ ہے، میں اس کی عبادت کرتا ہوں اور میں اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک. لیکن یہاں تو کہیں پہ بھی شرک کا بھی ذکر بھی نہیں، اس شخص نے جو امیر تھا اس نے کہیں یہ ذکر نہیں کیا تھا کہ میں جو ہے نا شرک کر رہا ہوں، میں اللہ کے علاوہ کسی چیز کو مان رہا ہوں. اس نے یہاں کہیں پہ بھی پچھلی پوری آیات میں اس نے کہیں یہ نہیں کہا، لیکن اس کے ایٹیٹیوڈ سے، اس کی باتوں سے، اس کے غریب دوست نے یہ جان لیا کہ نہیں یہی ہے تو ہے اصل شرک، کہ اللہ کے علاوہ جو ہے اس نے کسی اور چیز کے اوپر جو ہے نا بھروسہ کیا ہے اور کسی اور چیز کو سپیریورٹی دی ہے، تو یہی شرک ہے. اور آج کے دور کا جو شرک ہے وہ نیشن سٹیٹس کا بھی یہی شرک ہے، جو قومی ریاستیں ہیں ان کا شرک یہی ہے. اسی کو اقبال نے کہا تھا ان تازہ خداؤں میں سب سے بڑا وطن ہے، جو پیرہن اس کا وہ مذہب کا کفن ہے. اقبال نے اس وقت جو ہے ریئلائز کر لیا تھا کہ یہ جو نیشن سٹیٹس اب آگے آنے جا رہی ہیں یہ اصل میں اس دور کا شرک ہے، اس نئے دور کا شرک ہے، جو کہ عام طریقے سے نہیں پہچانا جائے گا. کوئی اس کو جو ہے سجدے نہیں کر رہا، کوئی جو ہے اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ ہاں یہی سب کچھ ہے، لیکن سٹل وہ یہی کہہ رہا ہے کہ یہی سب کچھ ہے. کہ اس کے ایٹیٹیوڈ میں، اس کے پریکٹیکل ایگزامپل میں، اس کی جو ہے نا اس کے زندگی گزارنے کے اصول میں وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ واقعی وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب یہی جو ہے نا یہ اللہ کے مقابلے میں ایک نئی چیز آ گئی ہے. وہ زبان سے یا وہ اپنے عقیدے سے یہ چیز ظاہر نہیں کر رہا کہ وہ کسی اللہ کے علاوہ کسی چیز کو مانتا ہے، لیکن وہ اپنے دل سے، اپنی حرکات سے، اپنے ایٹیٹیوڈ سے، اپنی لائف سٹائل سے وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اصل میں اس کا بھروسہ، اس کا توکل جو ہے
اللہ تعالیٰ کے علاوہ اب اس دنیا کی آسائشوں پہ بھی ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں اس کی زندگی بدل سکتی ہیں. تو انشاءاللہ پھر باقی آیات کو جو ہے نیکسٹ ٹائم ڈسکس کریں گے. لیکن اس کو دیکھنا بڑا، یہ آپ لوگ بھی دیکھیں تو یہ بڑی انٹرسٹنگ آیات ہیں جو آج کے دور میں آپ کو لنک کریں گی آج کے دور کے ساتھ، اور آپ کو نظر آئے گا کہ شاید یہ آج کے دور کی ہی بات کی جا رہی ہے، اور کہ کس طرح سے وہ غریب شخص جو ہے نا وہ ریئلائز کر رہا ہے لیکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، کہ میں تو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کر سکتا، میں اس کو جو ہے نا خالص ایک خدا مانتا ہوں کہ جو سب چیز پہ قادر ہے. ایک طرف وہ امیر شخص ہے جس کی دولت نے اس کے دل کو جو ہے نا اندھا کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس دنیا کے آسائشوں پہ جو ہے نا وہ غرور کر رہا ہے اور ان پہ سارا توکل کر رہا ہے اور ان کو بڑی کوئی اچھی چیز سمجھ رہا ہے، جبکہ وہ غریب شخص جو ہے وہ اس دنیا میں رہ رہا ہے اور اپنی غریبی کو جو ہے نا وہ ایک امتحان سمجھ رہا ہے، لیکن وہ تیاری کر رہا ہے کس کے لیے، کہ آخرت میں جو ہے اس کو سب کچھ ملے گا. اور آج جو ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں وہ بھی ایسی ہی ہے کہ اس میں پاور، ویلتھ، مٹیریلزم، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ انسان کو جو ہے نا کرپٹ کر رہی ہیں، اور یہ بہت ساری دنیا کو جو ہے وہ آلریڈی کرپٹ کر چکی ہیں، اور بہت سارے مسلمانوں کو بھی یہ کرپٹ کر چکی ہیں. اگر میں آپ کو اس کا چھوٹا سا جو ہے نریٹیو اس بک سے دا سورۃ الکہف اینڈ دا ماڈرن ایج اس سے بھی پڑھوں. دا پور مین ڈڈ ناٹ انوائے دا رچ مینز ویلتھ، کہ وہ غریب شخص جو ہے وہ نہیں چاہتا تھا کہ بھی یہ جو امیر شخص کے پاس جو دولت ہے وہ مجھے مل جائے. rather he concealed his to bow to the supremacy of the divine by recognizing that his wealth had come from Allah most high. وہ صرف یہ چاہتا تھا کہ یہ جو اس کا امیر دوست ہے وہ صرف یہ ریکگنائز کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، نہ کہ اس کی خود اپنی کمائی ہے. He should respond with gratitude to Allah most high, who is the bestower of wealth. The poor man also expressed the hope that his Lord God would give him something better in the next world than the gardens of the rich man. کہ وہ غریب شخص یہ امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور یہ اپنی باتوں سے یہ اظہار کر رہا ہے کہ میں انشاءاللہ جب اس دنیا میں مجھے اگر نہیں ملا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا مجھے اگلی دنیا میں یعنی کہ آخرت میں اس چیزوں سے نوازے گا. اینڈ بیٹر دین دا poverty which he lived in this world. The narrative in the surah accurately described the world today in which the clutches of the godless secular and materialism has resulted in the new modern way of life. ٹھیک ہے کہ یہ بالکل اس کی جو ہے نا نشاندہی کر رہے ہیں، اور اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہے یہ سورہ، کہ جس میں آج ہم آپ رہ رہے ہیں کہ ایک ایسی دنیا ہے جس میں خدا کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ لادینیت کی طرف جا رہے ہیں، ایون کہ مسلمان بھی لادینیت کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، سیکولرزم اینڈ مٹیریلزم جو ہے نا وہ اب اس کو جو ہے نا اس کی طرف لوگ مائل ہو رہے ہیں، اس کو اپنا رہے ہیں کہ یہ دنیا کی لائف جو ہے نا اچھی بنانا ہمارا اولین جو ہے نا مقصد ہے. has resulted in the new modern way of life، اور یہی نئی دنیا کا جو ہے نا ماڈرن وے آف لائف ہے. greed, lust for wealth, material possessions and sex are corrupting the vast majority of the people around the world. This even include many Muslims. اور یہ ہے کہ لالچ، ٹھیک ہے، دولت کی ہوس، مٹیریلزم، ٹھیک ہے، اور مٹیریل پوزیشن یعنی کہ جائیداد وغیرہ سب جو، سیکس اینڈ کرپٹنگ دا واسٹ میجورٹی آف دا پیپل اراؤنڈ دا ورلڈ، یہ اکثریت کو جو ہے نا وہ کرپٹ کر رہی ہے، اس کو یہ چیزیں جو ہیں ان کو گمراہ کر رہی ہیں. اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نہ مسلمان بھی آگے نہیں آ رہے، وہ بھی صرف اپنی ان چیزوں کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا بس نماز پڑھنی ہے اور شریعت کے کچھ اصولوں کو ماننا ہے، لیکن جو ایک بڑا نظریہ جو قرآن مجید پیش کر رہا ہے اس کو ہم نے نہیں دیکھنا، اور اس کو لوگوں تک کیسے پہنچانا وہ ہم نے نہیں دیکھنا. ٹھیک ہے، جو لوگ ان چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو کیسے اس سے نکالنا ہے وہ ہم نے نہیں دیکھنا. جبکہ وہ غریب شخص یہی کر رہا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ امیر جو ہے نا وہ اس چکر میں پھنسا ہوا ہے، اور وہ غریب شخص اس کو اس سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے. تو انشاءاللہ پھر باقی جو چیزیں ہیں وہ نیکسٹ ٹائم ڈسکس کریں گے. صدق اللہ العظیم.